اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عزیزان، اس طرح سے آپ لوگ مستحضر ہیں. وقت جو ہے اس کے دامن میں گنجائش کم ہے. مجھے 8 بجے جو ہے وہ قرآن کی نشست ہوگی، تو اس سے پہلے اپنے معروضات کو تمام کرنا ہے. لہذا کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں سوال رہ جائے کہ جہاں پہ خدشہ ہو خدا نخواستہ کسی گمراہی کا. لیکن اگر کوئی سوال آ بھی جائے کسی کے ذہن میں تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں. سلسلہ اور this is the 3rd or 4th session regarding dua al-iftitah, the dua that was passed along by the Imam of our time to the Na'ib Muhammad bin Uthman, who then passed it along to the Shi'as. The Imam recommended that the Shi'as recite this dua al-iftitah, every night in this blessed month of Ramadan. Like I mentioned before, in Kaf'ami, in Iqbal al-A'mal, in Mafatih al-Jinan, ہمارے جتنے محدث ہیں جو دعا نویس ہیں سب نے اس دعا کو حسن سند سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے. کیا اس دعا کی تاثیر ہے، کیا اس کا اثر ہے؟ خداوند متعال جو ہے اس کے ابواب وا کرے اور یقیناً اس کا اعجاز آپ لوگ محسوس کریں گے. The فقرات or the phrases I'd like to review today from this dua start with Allahumma inni as'aluka qalilan min kathirin. O Allah, I ask you of very little. As'aluka qalilan, I ask you of little. Min kathirin, from the treasure that you have which is abundant. میں نے جو مانگا ہے کم مانگا ہے، تمہارے پاس جو ہے بہت ہے. You have a lot, you have an abundance, you have kathir. What I am asking, what I am demanding for is minimum and it is negligible. Ma'a hajati bi ilayhi azima. Even though my need, even though my hajat, my zarura is dire and I need this, میری حاجت، میری ضرورت بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے. میں کم مانگ رہا ہوں تمہارے کثیر سے، جبکہ میری حاجت، مجھے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ما حاجتی بھی الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم. But what I am asking for you, your independence, تو مستغنی ہے. You are independent of any need, any want, any desire. Desire میری ہے، want میری ہے، need میری ہے, and you are independent of it. What I am asking of you, اس کو میں بار بار ریپیٹ کریں، جو میں مانگ رہا ہوں کم ہے، تیرے پاس زیادہ ہے، تجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. غناک عنہ قدیم، اور ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے، کبھی سے نہ اس کی ضرورت تھی نہ کبھی آئندہ آنے ضرورت پڑنے والی ہے، وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں. وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ, and for me that قلیل is a lot. جو کم میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, the little, O Allah, I ask of you, for you is less, for me it is a great deal. وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ, and it is very easy and very simple for you to give me and to reward me what I desire, what I want. انداز گفتگو امام صاحب الزمان آپ کو سکھا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد، کہ رب الارباب سے، مالک یوم الدین سے اگر ہم کلام ہو، بات کرو تو انداز گفتگو یہ ہونا چاہیے. اللہم، اب یہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 منٹ ہیں، خاص توجہ کیجیے گا. یہ ایک کلیدی پہلو ہے. دس از اے ویری فاؤنڈیشنل اینڈ اے ویری بیسک پرنسپل آف دس دعا. اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو ایک سر آپ نے اس دعا کا پا لیا ہے.
پھر آپ کی گفتگو بات کی آسان ہو جائے گی۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی، بار الہ میرے گناہوں کی نسبت تیری بخشش، میرے گناہوں کی نسبت تیری بخشش، وتجاوزک عن خطیئتی، اور میرے گناہوں سے میری خطاؤں کو درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، میرے گناہوں کی بخشش اور نظر انداز کرنا کس کو؟ میری خطاؤں کو۔ وصفحک عن ظلمی، وہ جو ظلم میں نے کیا ہے اس کا صفح کرنا۔ عفو آپ نے سنا، مغفرت سن لیا، توبہ آپ نے سن لیا، پلٹ کر واپس آنا، لوٹ کر واپس آنا۔ صفح کیا ہوتا ہے؟ صفح یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ سے برتن گر جائے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس کو جوڑتے ہیں گوند لگا کے یا کوئی چیز کر کے۔ جاپان میں پورا ایک آرٹ ہے، فن ہے کہ اس کو سونے سے پہ جوڑا جاتا ہے تلا سے، اور اس کو بڑی مہنگی قیمت سے بیچا جاتا ہے، لیکن دراڑ رہ جاتی ہے، لکیر رہ جاتی ہے، جو ٹوٹ گیا ہے اب وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یا کثیر الصفح، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دعا جو آپ شب ماہ مبارک رمضان میں پڑھیں گے اس کو۔ یا کثیر الصفح، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب وہ معاف کرتی ہے تو اس دراڑ کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اللہ اس لکیر کو مٹا کے معاف کرتا ہے۔ میں کسی کے حق میں ظلم کروں، اس سے معافی چاہوں، وہ بہت بخشش کرے، بہت معاف کرے، لیکن کہیں اس کے وجود کی کسی گوشے میں ایک بات رہ جاتی ہے، چاہے وہ مجھ سے اینیموسٹی نہ رکھے، لیکن اس کے وجود کے اندر ایک بات رہ جاتی ہے، کم از کم سبق بن کے رہ جاتی ہے، عبرت بن کے رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ کثیر الصفح اللہ کی ذات ہے جو لکیر مٹا کے معاف کرتی ہے، کہ اب کوئی اس گناہ کا اثر اور رسم باقی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو محفوظ رکھے گناہوں سے، لیکن یہ تہران کا واقعہ ہے، استاد دانشمند کے ساتھ اتفاق ہوا تھا کہ ایک شخص ان کو ایئرپورٹ پہ ملا اور اس نے کہا کہ جو آپ نے اللہ کا نام لیا ہے کثیر الصفح، اس کے بارے میں آپ کو ایک داستان سنانا چاہتا ہوں۔ کہا ایک گناہ میں مرتکب ہو گیا، جوان تھا کہ نہیں، دیکھنے سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کسی خاص متدین گھرانے کا ہو، اس کے اٹائر سے لگ رہا تھا کہ یہ از ویری ایزی گوئنگ۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی گناہ میں مرتکب ہو گیا تھا، میں بہت شرمندہ تھا، میں نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیا۔ کہا کہ اتنا اطمینان کیسے ہے کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا؟ کہا کیونکہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو یاد ہی نہیں میں نے کہ وہ گناہ کیا ہے، جتنے گواہ تھے ان کو یاد ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم کثیر الصفح، اس طرح سے معاف کرنے والا کہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائے گی وہ بات، آپ کے وجود میں رہے گی نہیں وہ بات۔ اس طرح سے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَصَفْحُكَ عَنْ ظُلْمِي، اور تیرا اس قسم سے معاف کرنا میرے مظالم کو جو میں نے اپنے اوپر ڈھائی اوروں کو بڑھائی۔ وَسِتْرُكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي، اور جہاں تیری پردہ پوشی ہے میرے قبیح اعمال پہ، جو میں نے اپنے عمل انجام دیے ہیں۔ اگر خدا آپ کو ان وادیوں میں لے کے جائے جہاں پہ اللہ کے دوست رہتے ہیں، اہل بیت کے دوست رہتے ہیں، وہاں پہ ایک بزرگ استاد تھے، تو شاگرد ان کا بتا رہا تھا کہ میں اپنے استاد کے سامنے گیا اور مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، تو استاد نے مجھے بڑا نگرانی سے دیکھا اور پھر ایک دم سے مسکرا دیے۔ تو استاد نے بلایا، استاد نے کہا کہ ادھر آؤ، یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے غلطی ہو گئی اور مجھے پتہ تھا کہ آپ کو علم ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں آپ کی محضر میں آنے لگا، میں نے کہا یا ستار العیوب، اللہ پردہ پوشی تیرے ہاتھ میں ہے۔ استاد نے کہا اسی وقت پردہ ڈل گیا، اس لیے میں تم سے آگے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا ڈالا تم نے۔ عزیزان محترم، انہی استاد نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے تم درس میں آئے اور تم نے یہاں ستار العیوب پڑھا اور یہ چاہا کہ استاد میرے اعمال کو نہ سمجھے، جب شب جمعہ کو تمہارے اعمال امام زمانے کے پاس جاتے ہیں، یہ دعا پڑھ کے بھیجا کرو کہ تمہیں تمہارے امام کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ ایک خاص مقام ہے، اللہ جب گناہوں کو چھپانا چاہتا ہے، روایات کے اندر موجود ہے، جو فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں دن بھر،
ایک آپ کی خوبی لکھتا ہے، ایک آپ کی بدی لکھتا ہے. ون counts and enumerates your good habits and one writes down and notes your bad deeds. فجر کے وقت وہ آتے ہیں، اللہ مغرب کے وقت ان کو بدل دیتا ہے. اگلے دن کے فرشتے نئے فرشتے ہوتے ہیں، تاکہ پرانے فرشتوں کو آپ کے آج کے گناہ کا پتہ نہ چلے، اور نئے فرشتوں کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ معصوم ہے جیسے پاس میں آیا. اللہ چاہتا ہے اس کا جو گناہ ہے صرف میری ذات تک محدود ہے. آپ سمجھتے ہیں کتنا کریم ہے وہ اللہ. اور اس کے نمائندے ایسے کیوں نہ ہوں کہ جیسے امثال ملتی ہے، روایات کے اندر جملے ملتے ہیں کہ جب اپنے ہاتھ میں وہ برتن لے کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ امام معصوم سامنے سے آ رہے ہیں. امام نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا سرکہ ہے. تو امام نے کہا اگر سرکہ ہے تو میرے ہاتھ پہ ڈال دو تھوڑا سا. اب وہ شرمندہ اور شرمندگی میں ختم ہو گیا. اس نے کہا نہیں امام میں یہ کام نہیں کر سکتا. امام نے کہا تم ڈالو تو یہ سرکہ ہی ہے، تم ڈالو تو یہ سرکہ ہی ہے. اس ندامت کو جو معافی سمجھ کے قبول کر لے، اس ندامت کو جو معافی سمجھ کے قبول کر لے، ایسا خدا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وَسَتْرَكَ عَنْ قَبِيحِ عَمَلِي وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي. بڑی بردباری کے ساتھ، with a lot of patience and with a lot of greatness, you have endured my actions یا inactions. بڑے بردباری جو کہتے ہیں کہ آپ، ایک بڑا شخص ہوتا ہے جو تعظیم کرنے والا تو جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اس کو غصہ دیر سے آتا ہے. چھوٹے بچے اس کا امتحان لیتے رہتے ہیں. یہاں پہ شخص بردبار ہوتا ہے. کہا میری ان لغزشوں کا، ان بچگانہ حرکتوں کو تم نے بڑی بردباری سے برداشت کیا. عندما کان من خطائی وعمدی، جو کام غلطی تھی اور جو میں نے جان بوجھ کے کیا. دیکھیں there comes a time عزیزان محترم when you have to open up to Allah subhanahu wa ta'ala and insist on being your true self. آپ اور لوگوں سے بہانے بنا سکتے ہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا تھا، غلطی ہو گئی، نہیں ہو گئی. اللہ کو پتہ ہے. جس سے پہلے کہ وہ آپ سے آ کے اعتراف لے، آپ خود کہہ دیں کہ یہ مجھے پتہ تھا غلطی کر رہا ہوں اور یہ جان بوجھ کے کیا ہے، لیکن بہرحال اب تیرے سامنے ہوں. عزیزان محترم، یہ ہمارے استاد خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرو نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت ہی مایوسی کے حالت میں بھی کہ میں کیسے نماز شب پڑھوں، میں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، اللہ میری بخشش کرے گا، اتنے میرے گناہ ہوئے ہیں، کیا میں اس کے پاس جاؤں تو مجھے قبول کر لے گا؟ کہا یہ جو خیال ہے نا، یہ بھی اسی نے ڈالا ہے کہ کوئی بہانہ بن سکے، کسی بہانے سے تم اس کے پاس چلے آؤ. بس صرف ایک دفعہ پکارنا ضروری ہے، ایک دفعہ آنا ضروری ہے. آپ کی حرکت آپ کی طرف سے ہوگی، برکت اس کی ذات کا وعدہ ہے. عندما کان من خطائی وعمدی، جو میں نے خطا کی ہے اور جو عمدن میں نے کام کیا ہے. اب یہ ساری باتیں، یہ پوری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. میں اس کو دہراؤں تاکہ پھر نقطہ جو ہے وہ پہنچے. اللہم ان عفوک عن ذنبی، تیری بخشش میرے گناہ، تجاوزک عن خطیئتی، میری لغزش اور تیرا درگزر کرنا، وصفحک عن ظلمی، میرے ظلم اور اس کا تصفیہ اور صفائی کرنا، وسترک علی قبیح عملی، اور میرے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنا، وحلمک عن کثیر جرمی، اور میرے بہت سارے گناہوں میں بردباری کے ساتھ اس کو برداشت کرنا. عندما کان من خطائی وعمدی، جو میں نے جان بوجھ کے کیے، جو مجھ سے غلطی ہوئی. اب کہتے ہیں اطمعنی فی ان اسألک، میرے دل میں ایک طمع آ گیا، ایک گریڈ آ گئی، ایک خواہش پیدا کر دی. تیری اس کرم نے میرے دل میں ایک خواہش پیدا کر دی، ان اسألک، کہ میں تجھ سے مانگوں، ما لا استوجبہ منک، جس کا میں مستحق نہیں ہوں. اتنا کچھ پریسیڈنس ہے، اتنا کچھ تو نے دیا ہے، اس نے مجھے تھوڑا سا، اپنے الفاظ میں کہوں، تھوڑا سا مجھے بگاڑ دیا ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ بات کہو تم، میں آپ ہر شخص، امام کہہ رہے ہیں یہ بات کہو کہ اتنا تو نے دیا ہے کہ میں بگڑ گیا ہوں. عزیزان محترم، اس میں آپ جو والدین ہیں اس بات کو سمجھیں گے. کبھی بچے کو عطا زیادہ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بچہ
بگڑ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو خبردار، یہ حدود ہیں، اس سے آگے مت نکلنا، اس سے اس عزت کو، اس پیار کو برقرار رکھنا کہ طغیانیت نہ ہو، بالکل ہی باہر نہ نکل جاؤ۔ اطمعنی، اس نے مجھے للچایا ہے، فی ان اسألک، کہ میں تجھ سے مانگوں، ما لا استوجبہ منک، جس کا میں لائق نہیں ہوں وہ مانگوں۔ الذی رزقتنی من رحمتک، جو تو نے مجھے دیا اپنی رحمت کے صدقے دیا۔ میں ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں اور مجھے یقین ہے اگر آپ صرف اپنے گریبان میں جائیں گے، آپ محسوس کریں گے ہم سب کو اپنی اوقات سے زیادہ ملا ہے۔ آپ کی جو ایج ہے، جو منصب ہے، جو مقام ہے، جو منزلت ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ سرکار دنیا میں کچھ ملا نہ ملا ہو، ایک آنسو بہانے پہ حسین کی ماں ہے جو دعا دیتی ہے، اس سے زیادہ کائنات میں کچھ چاہیے آپ کو تو بتا دیں مجھے۔ آپ کو واقعی زندگی میں کائنات میں کچھ ملا ہو نہ ملا ہو، ایک آنسو آپ بہاتے ہیں، ایک ماں خوش ہوتی ہے، اس سے بڑی نعمت آپ کو چاہیے؟ الذی رزقتنی من رحمتک، وہ جو تو نے اپنی رحمت کے وجہ سے عطا کیا ہے، وَأَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِكَ، اور اپنی قدرت تو نے بھرپور دکھائی ہے۔ جن چیزوں کو میں ناممکن سمجھا کرتا تھا، جب میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا، اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوا کہ جہاں تو نے مجھے بھیجا کہ وہاں جا کے مانگ، جس طرح سے میری حاجت روائی ہوئی ہے اس نے مجھے تھوڑا سا بگاڑ دیا ہے۔ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ، اور کیا تیرا حسن ہے جواب دینے کا، اس نے میری معرفت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ میں مانگوں گا تو ملے گا ضرور۔ اب ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، اب جب میں تجھے پکار رہا ہوں بڑے اطمینان سے پکار رہا ہوں، کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تیرے لاڈ نے مجھے بگاڑ دیا، اب تیرا میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کی دلیل اسی دعا میں آگے آئے گی، تیرا لاڈلا بن کے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ عجیب دعا ہے، دعا افتتاح عجیب دعا ہے، تیرا لاڈلا بن کے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، تو میں اب مانگ رہا ہوں تم سے بڑے اطمینان کے ساتھ، وَاسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، بڑے انس کے ساتھ مانگ رہا ہوں، بڑا مانوس ہو کے تم سے مانگ رہا ہوں، پہلی دفعہ نہیں مانگ رہا ہوں، عادت ہے، عادت سے مجبور ہو کے مانگ رہا ہوں۔ جس طرح سے بچہ ماں سے مانوس ہوتا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے لیکن ضربان قلب سے پہچانتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہیں سے ملتا ہے۔ اس انس کے ساتھ، بڑے انس کے ساتھ مانگ رہا ہوں، لا خائفاً ولا وجلا، نہ ڈر کے مانگ رہا ہوں نہ کسی خوف میں مانگ رہا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں بات کی تھی، مدلن علیک، نخرے کر کے مانگ رہا ہوں، نخرے اٹھا کے نہیں مانگ رہا ہوں، میں ناز کر رہا ہوں، مدلن علیک، میں تجھ پر ناز کر رہا ہوں۔ سرکار یہاں پہ الگ ہونا چاہیے کہ دینے والی تیری ذات ہے، تیرے نخرے مجھے اٹھانے چاہیے، کہا نہیں، تو نے مجھے بگاڑ اتنا دیا ہے کہ اب نخرے بھی میں کر رہا ہوں اور مانگ میں رہا ہوں۔ مدلن علیک فیما قصدت فیہ، جو میں نے چاہا اس میں، الیک فَإِنْ أَبْطَعَ عَنِّي، جب میری حاجت مجھے نہیں ملتی، جب میری دعا دیر سے پوری ہوتی ہے، ابطأ طولانی مدت تک دیر سے پوری ہوتی ہے، ابطأ عنی عاتبت بجہلی علیک، تو میں تجھ پر بہت بھڑکتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے اب کھل کے بیٹھو، اللہ دعا مانگی تھی اب تک پوری نہیں ہوئی، کب سے دعا مانگ رہے ہیں، کب سے منت چڑھا رہے ہیں، کب سے ادھر جا رہے ہیں، کب سے لنگ بہ رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ایک خاص انداز لوگوں کا، ہمارے ساتھ ہی کیوں اور اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں اس کو لے کے آؤ اپنے الفاظ پہ، تمہیں پتہ تو چلے تم ہو کون، اور بالکل کھل کے اللہ کے سامنے آؤ۔ عاتبت بجہل علیک، تو پھر میں نے عتاب کیا اپنی نادانی کی وجہ سے تجھ پر۔ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي، اور شاید اس میں بھی نخرے آپ دیکھیں، شاید جو تاخیر ہوئی وہ اس لیے کہ شاید میرے لیے اچھا ہو، جو تاخیر ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ شاید میرے لیے اچھا ہو۔
پھر یقین کے ساتھ کہتے ہیں لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، کیونکہ امور کے انجام سے تو آگاہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر میں کہوں گا ایک خود اپنے اندر جائزہ لیں۔ آج آپ شکر کریں گے ان دعاؤں کا جو آپ نے مانگی وہ پوری نہیں ہوئی۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوئی، اس وقت آج اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر وہ دعا فلاں جگہ پہ پوری نہیں ہوئی، اس کا ثواب آپ کو مل گیا ہے۔ ایسا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان بہت بضد ہو کے بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، لیکن بعد میں بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اچھا ہوا یہ ہمیں نہیں ملا اس وقت جو ہم نے مانگا تھا۔ فلم ارا مولا کریما، مجھے کوئی مولا اتنا کرم والا دکھائی دے نہیں رہا۔ فلم ارا مولا کریما، مجھے ایسا بخشنے والا کوئی خدا مل نہیں رہا۔ اصبر علی عبد لئیم منک علیہ، جس طرح سے تو نے میرے ساتھ صبر سے کام لیا ہے، اس طرح کوئی مولا ہے نہیں جو اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے صبر کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ کام کرے۔ یا ربی، اے میرے رب، انک تدعونی، بے شک تو مجھے پکارتا ہے، فاولی عنک، تو میں تجھ سے منہ پھیر لیتا ہوں۔ اے میرے رب، تو مجھے پکارتا ہے، میں تجھ سے منہ پھیر لیتا ہوں۔ وتتحبب الی، اور تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تتحبب الی، تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فاتغضب علیک، تو میں بغض کرتا ہوں تم سے۔ یہ انسان کا حال ہے۔ بعض دفعہ بیٹھے ہیں، میں اللہ سے بہت شکایت ہے، انسان اپنے اندر جھانکے تو صحیح، ماہ مبارک رمضان ٹٹولنے کا مہینہ ہے، بعض بھی انسان بعض دفعہ بہت ساری چیزیں اللہ سے ناراض ہے، اللہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ کھولے ہیں، ان گراہوں کو کھولے ہیں بھی، یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، اور روزے سے اچھی ایکسرسائز کوئی ہے ہی نہیں۔ پورے سال میں اتنا غصہ آپ کو نہیں آتا ہوگا جتنے افطار کے وقت آتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو انڈیورنس ریس میں کیا ہوتا ہے، اللہ ہیز پشڈ یو ٹو دا لمٹ، کہ اب جو ہے بالکل سامنے کھل کے آئے گا انسان، اور اس میں کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے، خود انسان سیلف، یہ آپ کا ایم او ٹی آپ خود کر رہے ہیں، یہ مہینہ ایم او ٹی کا مہینہ ہے، اس کا ایم او ٹی آپ کو خود کرنا ہے اپنا، اور اللہ نے کہا کہ جتنے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ میں ہٹا لیتا ہوں، شیطان کو اللہ نے کہا میں اس کو ہٹا لیتا ہوں، اب جو ہو وہ تم ہو، کوئی اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹ نہیں ہے جو تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، جو ہے وہ تم ہو، اور یہ مہینہ ہے، اس میں تمہارا سونا بھی میں عبادت بنا دوں گا تو پریشان نہ ہونا، تمہاری سانسوں میں تسبیح بنا دوں گا، اپنا تم سے محاسبہ کرو۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ یا ربی انک تدعونی فاولی عنک، تو بلاتا ہے میں پھیر جاتا ہوں اپنا چہرہ، وتتحبب الی، تو پیار نچھاور کرتا ہے اور میری طرف سے صرف نفرت آتی ہے، وتتودد الی فلا اقبل منک، اور تو چاہتا ہے کہ میں نزدیک آؤں اور میں رکاوٹ بنتا ہوں اپنے لیے، کأن لی اتطول علیک، اور میں اس طرح سے برتاؤ کرتا ہوں کہ شاید خدا نہ خواستہ میرا قد زیادہ ہے، تیرا قد چھوٹا ہے، یہ میرا انداز ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے کا، یہ میرا انداز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وقت زیادہ ہو گیا مولانا صاحب آپ سے، وہ ان کے لیے پروگرام دے رہا تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی سلسلے کو کل جاری کر رکھیں گے، پھر دعائے افتتاح کے حوالے سے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کم از کم اپنے ساتھ آنیسٹ ہو سکیں، جس کی جو بھی ایج ہے اس کو بخوبی انداز ہو جاتا ہے کہ میری اسٹرینگس کیا ہیں اور میری ویکنیسز کیا ہیں، اس کو بہت کھول کے بالکل سامنے اپنے سامنے رکھ لے۔ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر وہ علاج بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اس گمان میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو لوگ 1000 دفعہ بتاتے رہیں، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا رحمت کرے ہمارے استاد کی، وہ یہ بات ہمیشہ کہتے تھے کہ جو سوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اس کو جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے اس کے سر پہ آپ ڈھول پیٹتے رہیں، جو ناٹک کر رہا ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو، اگر ہم سو رہے ہیں تو ہمیں بیدار کر دے، خواب غفلت میں تو ہمیں بیدار کر دے، ہمیں ہمیشہ اسی دروازے سے وابستہ رکھ کہ جہاں سے تیری معرفت حاصل ہوتی رہی ہے۔
ہماری نسلوں کو تیرے حسین کا عزادار اور نماز گزار بنا کہ گھر میں ماتم کی آوازیں بھی آئیں ہیں اور اذان کی آوازیں بھی آئیں۔ قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوام میں شامل کرائیں۔ دست جمعی ایک دفعہ دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى